پھر یہ دیکھیں نا، پھر جماعت اسلامی کو کیا ملے گا، جمیعت علماء اسلام کو کیا ملے گا. یہ ساری نزاکتیں ہوتی ہیں. تو اب بہتر یہ ہے کہ اس اتحاد کا بھی کوئی نظم و ضبط ہو، اور جب تک ایسا نہیں ہوگا محمود خان اچکزئی بیچارے اپنی چادر جو ہے وہ سنبھالتے رہیں گے اور زمین ان کے ہاتھوں پاؤں سے کھسکتی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم نے آگے بڑھنا ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا اس پہ آپ کامنٹ کر دیں جو آج پرائم منسٹر صاحب نے ایک اعلان کیا، کنیکٹیوٹی جو انہوں نے یعنی کہ جو عرب ممالک ہیں وہاں سے ڈیجیٹل پیمنٹس، اور وہ کس طرح سے پاکستان جو ہیں وہ اس کو انہوں نے کنیکٹ کیا راست پیمنٹ کے ساتھ. پہلی دفعہ ہوا ہے یہ، جب وہاں سے پیسے بھیجیں گے فوری طور پر یہاں وصول انسٹنٹ. تو وہ لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں یا جابس کرتے ہیں، ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے. آج پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہاں پر اسلام آباد میں موجود ہیں. اچھی بات ہے. آپ کو تو پیسے آئیں گے نہیں نا، کسی کے آئیں گے آپ کو؟ مجھے نہیں آئیں گے، لیکن بہت سارے لوگوں کو آئیں گے. لاکھوں گھرانے ہیں پاکستان میں جن کے بچے کما رہے ہیں. کسی کا بھائی باہر ہے، کسی کا بیٹا باہر ہے، کسی کا ابا باہر ہے، کسی کا چچا باہر ہے، کسی کا ماموں باہر ہے. تو 30 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستانی اوورسیز سے کما کے بھیجتے ہیں. اور اتنی آپ کی برآمدات کی انکم نہیں ہے. اب یہاں رہنے والے جو ہیں جو چیزیں برآمد کرتے ہیں وہ اتنے ڈالر نہیں کما سکتے جو بیچارے محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے اپنے پیاروں کے لیے بھیجتے ہیں. اور پاکستان جو ہے اس کی معیشت کی گاڑی چل رہی ہے. تو جتنا فیسیلیٹیٹ کریں گے، جتنا ان کو آسانی ہوگی، اتنا آپ کی زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں ان میں اضافہ ہوگا. تو اب تو ہمیں چاہیے نا کہ ہم اپنی برآمدات کو بڑھائیں، ایسی صنعتیں لگائیں جو جس سے آپ برآمد کر سکیں، ڈالر کما سکیں. اور جب اگر 10 ارب ڈالر بھی آپ کمانے لگ جائیں آپ، تو بس آپ کے پاؤں 12 ہو جائیں گے. اس میں سر ایک اور بھی اپنے سارے معاملات پہ قابو پا لیں گے. جو ایک اور بھی بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ جی جو حوالہ ہنڈی کے ذریعے لوگ پیسے بھجواتے ہیں وہ بھی ڈسکریج ہوگا معاملہ. ٹھیک ہے. اور بینکنگ چینل سے جو ہے وہ آئیں گے. ظاہر ہے اسی کا فائدہ ہوگا نا. ڈاکیومنٹ اکانومی. اب اچھی بات ہے، ڈاکیومنٹ ہوگی، ساری رقوم آئیں گی، آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا. پاکستان کا تو علمی ہے اس وقت پاکستان کو وہ 120-25 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے سر پہ سوار ہیں. اس کا غروض ہے پاکستان. اگر 10 ارب ڈالر 15 ارب ڈالر ہر سال ہم کمانے لگ پڑے زیادہ، تو ہم قرضے بھی اتار لیں گے اپنے. تو ہمت کرنی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا. جیسے سر ہمت کی ہے ابھی مریم نواز صاحبہ نے، وہ جو ایک پروجیکٹ میرا گھر میری چھت. مریم نواز تو دن رات لگی ہوئی ہے نا، 16 گھنٹے کام کر رہی ہیں. تو ابھی وہ جو انہوں نے کہا کہ ہم مکان بنائیں گے نا، مکانوں کے لیے قرضے دیں گے، چھوٹے مکانوں کے لیے جی ہاں قرضے دیں گے 15 لاکھ تک بلا سود قرضے. بالکل 7 سال میں اقساط پے کریں آپ. ایک زمانے میں تو حکومت کی معاونت کر رہی تھی، اخوت اس میں. اچھا. اور بڑا اچھا کام کیا تھا. ہم نے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب سے ملنے گئے تو لیپ ٹاپ ان کے ہاتھ میں تھا. ہم نے کہا چلیے ہمیں میاں والی دکھائیں، فلاں شہر میں کوئی مکان بنا ہوا ہے، فلاں محلے میں. انہوں نے کھٹ سے وہ کہا ایک صاحب فلاں، ان سے بلایا، فون کیا اور انہوں نے بات شروع کر دی کہ ہاں میرا مکان بن گیا ہے اور شکریہ ادا کیا. اتنا ریکارڈ رکھا ہوا تھا. اچھا. تو اس لیے پتہ نہیں اب قوت اس میں شامل ہے، یہ سرکاری افسر ہی سارا کام کریں گے. بہرحال دن رات لگی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ کر رہی ہیں. اب کرنا یہ ہے کہ تعلیم جو ہے اس کی طرف بھی توجہ دیں، اس کے لیے وسائل بڑھائیں، ڈبل شفٹ کریں اور جو معیار تعلیم بلند کریں، ٹیچروں کی تنخواہوں میں اضافہ کریں اور اس طرف توجہ دیں اور اردو زبان کو مضبوط بنائیں. بہت سے کام کرنے کے ہیں. تو تعلیم اور تعلیم اس پہ توجہ کریں. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے. ہم تو دعا کر سکتے ہیں ان کے. ٹھیک ہے.